السلام علیکم، میں ہوں ارم کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا نیوز۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا کا افغانستان سے انخلا کا مرحلہ آنے والے کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ گزشتہ روز برٹش کولمبیا میں 698 نئے کورونا کیسز اور 1 ہلاکت رپورٹ کی گئی۔ ایرن اوٹول نے کہا ہے کہ کنزرویٹو حکومت ذہنی صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ الیکشن مہم کے سلسلے میں لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو برٹش کولمبیا میں مہم چلا رہے ہیں۔ قدامت پسند امیدوار نے گلوب اور میل کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹروڈو لبرلز نے چینی کمیونسٹ سرکاری ملکیتی کمپنی کو $100 ملین کا فیری کانٹریکٹ آؤٹ سورس کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے استحکام کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان واقعہ شرمناک تھا، اس پر تکلیف ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر نے لندن 5 اسٹار ہوٹل میں منعقدہ نکاح کی تقریب میں اپنی آواز کا جادو بھی جگایا۔ لاہور کے ڈی سی مدثر ریاض کو تبدیل کر دیا گیا، جبکہ محمد عمر شیر کو ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات کر دیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے خبردار کیا ہے کہ حکومت پاکستان ملک میں میڈیا کو کنٹرول کرنے، صحافیوں اور صحافتی اداروں کو سزا دینے کے لیے نئی اتھارٹی کے قیام کا قانون لانا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ کے رہنما نذیر چوہان نے وزیر اعظم عمران خان سے معافی مانگ لی۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا ویکسین کی بوسٹر شاٹس پر بھی سوال اٹھا دیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملک طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے ابھرنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں اب بھی 1500 امریکی شہری موجود ہیں جنہیں نکالنا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر کابل ایئرپورٹ چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اور اب خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا کا افغانستان سے انخلا کا مرحلہ آنے والے کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ طالبان سے بھاگنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر افغان عوام کا ہجوم موجود ہے۔ دوبارہ انتخابات کے خواہاں لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کینیڈا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن ایک بار جب انخلا کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا ہم اپنا کام نہیں روکیں گے۔ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام جاری رکھیں گے تاکہ طالبان پر دباؤ ڈالا جا سکے اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لوگ اپنی مرضی سے ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم خطے میں پڑوسیوں اور شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ آنے والے دنوں میں یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی بہت زیادہ کام باقی ہے جو ہم افغان عوام کی مدد کے لیے کرتے رہیں گے۔ کینیڈا کے وزیر دفاع ہرجیت سنگھ نے کہا ہے کہ امریکی فوج سب سے آخر میں افغانستان سے نکلے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کینیڈا بھی اس وقت تک اپنی فوج افغانستان میں روک سکتا ہے۔ ہرجیت سجن کے مطابق امریکیوں کی 31 اگست کی واپسی کی آخری تاریخ قریب آنے کے ساتھ کینیڈا لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ کینیڈا میں جاری الیکشن مہم کے دوران پارٹی رہنما ایرن اوٹول نے اعلان کیا ہے کہ کنزرویٹو حکومت ذہنی صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 1 ملین کینیڈینز کی صحت کے لیے ہر سال صوبوں کو اضافی فنڈز دیے جائیں گے۔ یہ عہد اس وقت سامنے آیا ہے جب کینیڈینز کورونا وبا کی چوتھی لہر کا سامنا کر رہے ہیں۔ اوٹول نے مزید کہا کہ مارچ میں کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق ہر 5 میں سے 1 کینیڈین باشندہ کورونا وبا کے دوران ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور دیگر دماغی بیماریوں کا شکار ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ لاک ڈاؤن، کاروباری معاملات کی خرابی اور سماجی رابطوں میں کمی ہے۔ برٹش کولمبیا میں کورونا کیسز میں اضافہ تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز برٹش کولمبیا میں 698 نئے کورونا کیسز اور 1 ہلاکت رپورٹ کی گئی ہے۔ اس رپورٹ نے نئے کیسز کی 7 دن کی اوسط کو 629 تک پہنچا دیا، جو 10 مئی کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ نئے کیسز میں سے 203 فریزر ہیلتھ ریجن میں، 129 وینکوور کوسٹل ہیلتھ ریجن میں، 252 انٹیریل ہیلتھ ریجن میں، 45 ناردرن ہیلتھ ریجن میں اور 69 آئی لینڈ ہیلتھ ریجن میں تھے۔
BC میں فعال کیسز کی تعداد 5356 ہو گئی ہے۔ ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 139 ہے، جبکہ 75 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل ہیں۔ برٹش کولمبیا کے 83.5% اہل اور BC کی آبادی کا 75.1% کورونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگوا چکے ہیں۔ صوبے کا کہنا ہے کہ جب سے ویکسین پاسپورٹ پروگرام کا اعلان ہوا ہے، اس نے پہلی خوراکوں کی رجسٹریشن اور بکنگ میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا۔ PE کی بکنگ ایک ہفتے پہلے ایک ہی دن کے مقابلے میں 88.6% بڑھ گئی تھی اور منگل کے دن پہلے ہفتے کے مقابلے میں 124.4% بڑھ گئی تھی۔ الیکشن مہم کے سلسلے میں لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو برٹش کولمبیا میں مہم چلا رہے ہیں، جبکہ نیو ڈیموکریٹس اور کنزرویٹو کے سربراہ انٹاریو میں عوامی رابطہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز جسٹن ٹروڈو کو ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی مایوس کن سوالات کے جوابات دینا پڑے۔ اجتماع میں موجود ایک شخص نے ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر ایک خاندان کے لیے ایک گھر کا مطالبہ درج تھا۔ شاید اس کی وجہ افغان مہاجرین تھے جو افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد کینیڈا میں پہنچے ہیں اور اب یہاں اپنا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے 4 دیواری اور ایک چھت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد واضح ہو گیا کہ طالبان افغانستان پر قبضے کے علاوہ ٹروڈو کی الیکشن مہم پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ قدامت پسند امیدوار پیری پال نے گلوب اور میل کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹروڈو لبرلز نے چینی کمیونسٹ سرکاری ملکیتی کمپنی کو $100 ملین کا فیری کانٹریکٹ آؤٹ سورس کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ چینی کمیونسٹ حکومت نے مائیکل کوورگ اور مائیکل سپورو کو حراست میں لیا اور ایغورو کے خلاف نسل کشی کی۔ ٹروڈو حکومت نے خاموشی سے ایک چینی سرکاری کمپنی کو $100 ملین کا ٹھیکہ دیا۔ اس عمل میں ہزاروں کینیڈین ملازمتوں کو ختم کیا گیا۔ یہ ناقابل قبول ہے اور ایک کنزرویٹو حکومت فوری طور پر اس ڈیل کو منسوخ کر دے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ فیری یہاں کینیڈا میں بنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈینز جسٹن ٹروڈو کی مزید ناکامیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کینیڈا کی بحالی کا منصوبہ ایرن اوٹول کا ملک کے تمام شعبوں میں 10 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کر کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا تفصیلی منصوبہ ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے استحکام کے لیے اہم ہے۔ روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغان عوام کی سیکیورٹی اور حقوق کا تحفظ یقینی ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ افغان عوام کے تحفظ، سلامتی اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مسئلے کا سیاسی حل ضروری ہے۔ عالمی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عورت کی جتنی عزت پاکستان میں کی جاتی تھی ویسی مغرب میں نہیں کی جاتی تھی۔ مینار پاکستان واقعہ شرمناک تھا، اس پر تکلیف ہوئی۔ جو میں نے دیکھا شرم آئی، تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی۔ تباہی کی بہت بڑی وجہ ہمارے بچوں کی تربیت نہ ہونا ہے۔ والدین بچوں کی تربیت کریں۔ لاہور میں ایجوکیشن کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ پچھلی حکومت تھوڑا کام کرتی تھی اور زیادہ شور مچاتی تھی۔ عثمان بزدار آپ اتنا کام کرتے ہیں لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک میں تعلیم پر کسی نے زور نہیں دیا۔ 1988 سے 1999 تک حکومت چلتی تھی۔ ہم ڈیم بناتے تو سستی بجلی بناتے۔ ملٹری ڈکٹیٹر نے 2 ڈیم بنائے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم جب آزاد ہوئے تھے تو ہمیں اپنا تعلیم کا نظام بہتر کرنا چاہیے تھا۔ مغرب ہم سے تعلیم میں آگے نکل گیا۔ چین، جاپان، فرانس میں کتنے تعلیمی نصاب ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یکساں نصاب تعلیم موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ آج پیسہ بنانا ہے تو انگلش میڈیم اسکول بنا لیں، آرام سے پیسے بنائیں گے۔ تقریب ہوتی ہے جس میں 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، مگر تقریب میں انگریزی میں تقریر کی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر نے لندن کے 5 اسٹار ہوٹل میں منعقدہ نکاح کی تقریب میں اپنی آواز کا جادو بھی جگایا۔ نکاح کی تقریب میں اگرچہ ایک پیشہ ور گلوکار نوین کندرا کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی جنہوں نے اپنے گانوں سے سامعین کو مسحور کیا، لیکن وہیں جنید نے بھی اپنی سریلی آواز میں اہلیہ کے لیے گانا گایا۔ جنید صفدر نے تقریب میں موجود مہمانوں کو اپنی گلوکاری کی صلاحیت سے متاثر کیا، خاص طور پر ان کی اہلیہ عائشہ سیف بھی حیران نظر آئیں۔ جنید صفدر نے بھارتی فلم ہم کسی سے کم نہیں کا مقبول ترین گانا کیا ہوا تیرا وعدہ گایا۔
یاد رہے کہ اتوار کو لندن کے مقامی ہوٹل میں جنید صفدر کے نکاح کی تقریب ہوئی، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت خاندان کے قریبی افراد شریک ہوئے۔ شادی کی خوشی میں جاتی عمرہ رائے میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مریم نواز، ان کی بیٹی مہرالنساء شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دوسرے شرکاء نے لندن کی تقریب میں آن لائن شرکت کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں واقع ایک مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے کیس میں ملزم اور شریک ملزمہ کا جھوٹ پکڑنے کا ٹیسٹ ہوگا۔ راولپنڈی میں مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے کیس میں پولیس نے ملزم شاہ نواز اور شریک ملزمہ کا پولی گراف ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پولی گرافک ٹیسٹ کے سلسلے میں ملزم اور ملزمہ کو آج لاہور میں واقع فورینسک لیبارٹری لے جایا جائے گا۔ لاہور کے ڈی سی مدثر ریاض کو تبدیل کر دیا گیا، جبکہ محمد عمر شیر کو ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی فیصل آباد محمد علی کو ڈی سی راولپنڈی اور دانش افضال کو ڈی سی گجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خرم شہزاد کو ڈی سی میاوالی، جبکہ واجد علی شاہ کو ڈی سی ساہیوال لگا دیا گیا ہے۔ عامر کریم خان کو ڈی سی ملتان، سارہ اسلم کو ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان اور جاوید اقبال بخاری کو سیکریٹری ہائر ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ کے رہنما نذیر چوہان نے وزیر اعظم عمران خان سے معافی مانگ لی۔ نذیر چوہان نے کہا ہے کہ میری وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی ہے اور اپنی غلطیوں پر میں نے وزیر اعظم سے معافی مانگ لی ہے۔ نذیر چوہان نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ پہلے ڈانٹ سننے کو ملی، پھر سرزنش کے بعد معافی مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بتایا کہ بہت سے لوگ ترین گروپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ نذیر چوہان نے دعویٰ کیا کہ ترین گروپ کے 11 اراکین جلد علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کریں گے۔ میں جلد ان 11 ارکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے بلدیاتی الیکشن میں متحرک ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے خبردار کیا ہے کہ حکومت پاکستان ملک میں میڈیا کو کنٹرول کرنے، صحافیوں اور صحافتی اداروں کو سزا دینے کے لیے نئی اتھارٹی کے قیام کا قانون لانا چاہتی ہے۔ HRW نے مزید کہا ہے کہ بل کے مندرجات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کو فوری روکا جائے اور آزادی اظہار کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے ہیومن رائٹس واچ کو جواب میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون آرڈیننس کے ذریعے لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ مجوزہ بل میں صحافیوں کو سزائیں دینے کا ذکر نہیں۔ سارے اسٹیک ہولڈرز سے بات کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا کی ایسوسی ایشن ڈائریکٹر نے پاکستانی سفارت خانے کو جواب دیا ہے کہ آپ قانون کا مسودہ فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر نے پاکستانی سفارت خانے کو جواب دیا ہے کہ آپ قانون کا مسودہ فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یعنی NHA کی جانب سے درین سڑک کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اس کی لمبائی 3.2 کلومیٹر ہے، جس پر تقریباً 5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ صوبائی وزیر جنگلات اشتیاق الرحمن نے فیتہ کاٹ کر اس سڑک کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر بتایا کہ وہ چترال کو ایک ماڈل ضلع بنائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چترال کو ایک ماڈل بنائیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کو بنا کے انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح کام جاری ہے، میرے خیال میں چترال کے لیے ہم نے بہت بڑا پیکیج رکھا ہے۔ اس سڑک کی تعمیر پر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سڑک کے دونوں جانب نالی بنانے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ جو روڈ بن رہا ہے یہ پہلے بہت خراب تھی، خاص کر بارشوں کے دنوں میں اور برف باری کے دنوں میں طالبات کے لیے اور بوڑھوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے بہت مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نالیاں جو ہے وہ بننے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ سڑکیں جب خراب ہوتے ہیں، یہ ساتھ میں جو پانی کھیتوں کے لیے پانی آتا ہے، پھر بارش کی پانی آتا ہے۔ اسی خلیل احمد کا کہنا ہے کہ اب اس سڑک کی تعمیر سے حادثات میں بھی کمی آئے گی۔ تو اب یہ NHA والوں نے اس پہ کام سٹارٹ کیے ہیں اور دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ اچھے معیار اور کوالٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بازار میں وہ جو ٹریفک اس طرف زیادہ تھے وہ رش بھی کم ہو جائے گا۔ NHA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس سے بازار سڑک پر 75% رش کم ہوگا۔
تقریباً 75% اب ٹریفک یہاں اس روڈ پہ آئے گی, اس بائی پاس پہ آئے گی. تعمیراتی کمپنی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی معیار پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی میں بھی کمپرومائز نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی میں بھی جلدی کوشش کرتے کہ جلدی یہ روڈ ہم بنا سکیں. واضح ہے کہ یہ سڑک پہلے محکمہ CNW کے پاس تھا جو ایک عرصہ تک کنٹرات کا منظر پیش کرا تھا. اب یہ وفاقی ادارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالہ ہوا ہے جس پر لوگ بہت خوش ہیں. اس سڑک پر زنانہ ڈگری کالج, زنانہ اسکول, تیل پمپ, رہائشی کالونی, کئی دفاتر اور بہت بڑی آبادی بھی واقع ہے, مگر وہ مجبوراً بائی پاس روڈ پر سفر کرتے تھے. اب اس کی تعمیر پر لوگوں کو کافی آسانی ہوگی اور ضلع پر چترال کا سارا ٹریفک سیدھا اس نئے سڑک پر سفر کرے گی, جس سے بازار کے بیچ میں گزری ہوئی سڑک پر ٹریفک کم ہوگا اور یقینی طور پر حادثات میں بھی کمی آئے گی. چترال سے بیورو چیف گل حماد فاروقی, پرائم نیوز, کینیڈا. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں اب بھی 1500 امریکی شہری موجود ہیں جنہیں نکالنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ طالبان 31 اگست کے بعد بھی ان امریکیوں اور ان افغان شہریوں کو واپس آنے کی اجازت دینے پر رضامند ہے جن کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان قیادت میں آئے تو افغان حکومت کے ساتھ اپنے مفادات کے تحت کام کریں گے. تعلقات کا دار و مدار اگلی افغان حکومت کے طرز عمل پہ ہوگا. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ انسانی حقوق کا احترام نہ کیا گیا تو انہیں دنیا میں تنہا کیا جا سکتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں ممالک کے ساتھ بات چیت جاری ہے. انخلا کے بعد ایئرپورٹ کھلا رکھا جائے. امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر کابل ایئرپورٹ چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملے کا خدشہ ہے. برطانوی حکام نے اپنے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے علاقے میں ہیں تو نکل کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں. برطانوی حکام کا کہنا تھا کہ برطانوی کسی اور ذرائع سے افغانستان سے نکل سکتے ہیں تو فوری نکل جائیں. دوسری جانب کابل سے غیر ملکیوں کا انخلا جاری ہے، تاہم 10,000 افراد بدستور انخلا کے منتظر ہیں. امریکی فوجیوں کے دستے بھی کابل سے نکلنا شروع ہو گئے. ترجمان پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد امریکہ کابل ایئرپورٹ کا ذمہ دار نہیں ہوگا. عالمی ادارہ صحت نے کرونا ویکسین کے بوسٹر شاٹس پر بھی سوال اٹھا دیا. سربراہ کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین بوسٹر شاٹ کے فوائد اور حفاظت سے متعلق اعداد و شمار غیر حتمی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ اخلاقی مسئلہ ہے کہ کچھ ممالک بوسٹر لگانے کے قابل ہوں اور دیگر ممالک میں ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک بھی نہ لگ رہی ہو. واضح رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے گزشتہ ہفتے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ زیادہ آمدنی والے ممالک میں بوسٹر شاٹس لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ دنیا بھر میں مستحق اور کمزور لوگوں کی ویکسینیشن مکمل کی جائے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملک طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے ابھرنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کریں گے. کرملن سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک فون کال پر دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی سرزمین سے آنے والے دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں امن قائم کرنے کی اہمیت اور ملحقہ علاقوں میں عدم استحکام کو پھیلنے سے روکنے کے بارے میں بھی بات چیت کی. صدر پوٹن اور شی جن پنگ نے دو طرفہ تعلقات کو تیز کرنے میں بھی اتفاق کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ارم کاشف کو اجازت دیجیے اور باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا نیوز.